جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. میری آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کا نور عطا فرمایا.
دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاہ ہو۔ مالداری کا معیار ہم نے جائیداد کو بنایا، روپیوں پیسوں کو بنایا، سونے چاندی کو بنایا، زمین پلاٹ کو بنایا۔ قرآن کی نظر میں، مصطفیٰ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا رئیس وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاہ ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا محروم القسمت غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں سارے، پڑھو لا الہ، زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے اللہ تعالیٰ نے 2 جز بنائے، لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے۔ آپ 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، دوسرا جز نہ ملاؤ، زبان سوکھ کر کانٹا بن جائے، گلا خشک ہو جائے، لیکن میرا تمہارا ایمان ہے، وہ آدمی جب تک محمد رسول اللہ نہ ملائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کتنے جز ہے کلمے کے؟ بولو 2 جز، ایک پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ پہلا جز پڑھتے ہیں، دوسرا جز کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کے لیے صرف پہلا جز بھی کافی نہیں، ایمان کے لیے صرف دوسرا جز بھی کافی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ جب تک نہ ملاؤ وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ 100 سال کا کافر ایک دفعہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، میرے نبی کا فرمان ہے وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد رسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ ربوبیت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ ختم نبوت کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ الوہیت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ کے بھی 13 حروف ہے، محمد رسول اللہ کے بھی 13 حروف ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ سلیمان خلیفۃ اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے، پہلا جز بھی بے نقطہ ہے، دوسرا جز بھی بے نقطہ ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے، اللہ بتلانا چاہتا ہے ساری آسمانی کتابیں قرآن پہ ختم ہو گئی، ربوبیت خدا پہ ختم ہو گئی، مرکزیت بیت اللہ پہ ختم ہو گئی، امت اسلام پہ ختم ہو گئی، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی۔ جب جب نقطہ آتا گیا نبوت جاری رہی، آدم صفی اللہ نقطہ ہے نبوت جاری، نوح نجی اللہ نقطہ ہے نبوت جاری، ابراہیم خلیل اللہ نقطہ ہے نبوت جاری، اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ ہے نبوت جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے۔ جب میرے رب کا نام بھی بے نقطہ، میرے مصطفیٰ کا نام بھی بے نقطہ، جب تک نقطہ تھا نبوت تھی، نقطہ ختم نبوت ختم۔ آپ سب مانتے ہو ہمارا نبی آخری نبی؟ کون مانتا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ ہمارا نبی، بولو زور سے، ہمارا نبی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا لقب میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ کوئی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی سوسائٹی کا نبی، کوئی برادری کا نبی، جب میرے تمہارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی
رسول اللہ الیکم جمیعا، چاند کی ٹھنڈک کا نبی، سورج کی شعاعوں کا نبی، تاروں کی جھلملاہٹ کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، امیروں غریبوں کا نبی، جبرائیل میکائیل اسرافیل کا نبی، جناتوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، مالک کائنات کی قسم میرا اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین کا جو کام کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، کہ جو لوگ کلمے سے آشنا نہیں ہیں ہم ان تک اپنا کلمہ پہنچائیں۔ کلمہ تو سارے پڑھتے لیکن کلمے کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زمینیں بھی ہڑپ کرتے، کلمہ بھی پڑھتے بیاج بھی کھاتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں زنا بھی کرتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں دین کی نوکری کرنے والوں کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ جن کی زمینیں لی ہے نہ وہ لے جائے گا، جس نے لی ہے نہ وہ لے جائے گا۔ مشک کی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے زمین کا نشان چرا لیا اس پر میرا اللہ لعنت فرماتا ہے۔ بارڈر لگاتے نا، نشان لگاتے ہیں، یہاں سے میری حد شروع ہوتی ہے، وہ پتھر اٹھا کے اپنی طرف کھینچ لیا یا پتھر اٹھا کے تھوڑا دور کر دیا، نشان چرانے والے پہ میرا اللہ لعنت فرماتا ہے۔ ایک بالش زمین کا ٹکڑا اگر کسی نے کسی کا ہڑپ کر لیا 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ارے کلمہ تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو ابو لہب بھی پڑھتا تھا، عتبہ و طیبہ بھی پڑھتے تھے، عقبہ ابن ابی معیط بھی پڑھتا تھا۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھتے لیکن کلمے کی حقیقت پر عمل نہیں کرتے، کلمے کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے۔ کرسی دے دو انہیں، بٹھا دو۔ پوری کی پوری جماعت آئی ہوئی۔ کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ بولو لا الہ، بولو زور سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، میرے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، ترقی دینے والا کوئی نہیں، کاروبار میں وسعت دینے والا کوئی نہیں، تیری شادی کرانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، تیرا مشکل کشا میں، تیرا حاجت روا میں، بگڑی بنانے والا میں، شفا دینے والا میں، اٹھا کر گرانا گرا کر اٹھانا، عزت کی چوٹیوں پہ پہنچانا، ذلت کی کھائی میں پھینک دینا، سارا اختیار اللہ فرماتا ہے میرے قبضے قدرت میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرے سوا معبود کوئی نہیں، الہ العالمین۔ اتنا عقیدہ قرآن سے سمجھا دے۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں سارا جہان مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں سارا جہان مل کر اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ میں، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
تدبیر. ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں ہے. ہر چیز پہ قدرت میری. ہواؤں کا نظام میں نے بنایا, چاند کا نظام میں نے بنایا, سورج کا نظام میں نے بنایا, دریاؤں سمندروں کا نظام میں نے بنایا. رات کا آنا دن کا جانا, دن کا آنا رات کا جانا, لیل و نہار کی گردش. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ پوچھتا ہے او دنیا والو, کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا, دن کو رات میں داخل کرنے والا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا, مردہ سے زندہ بنانے والا. وترزق من تشاء بغیر حساب. کون ہے جو بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے. سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ کے روزی دینے والا کوئی نہیں, اولاد دینے والا کوئی نہیں. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. ویزوجہم ذکرانا واناثا, جسے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. یہ ہے کلمہ. مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. میرا تمہارا پیٹ بھرنے والا کون؟ اللہ. اٹھانے والا, گرانے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا. ساری اتھارٹی, سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے. ایک جانب سلام پھیرو, دوسری جانب سلام پھیر نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے. اٹھا ہوا قدم واپس زمین پر نہیں رکھ سکتے جب تک رب نہ چاہے. درخت کا پتا رب کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. جلانا مارنا سب میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں, ایک دن ہم سب مر جائیں گے. جیسے پچھلے بہت سارے لوگ مر گئے. گاؤں یہیں کھڑا ہے, مکانات یہیں کھڑے ہیں, رہنے والے بدل گئے. اس مسجد میں کتنے لوگوں نے سجدے کیے تھے, وہ سارے سجدے کرنے والے چلے گئے. ہم مسجد بنا رہے, اللہ کام آسان بنائے. سجدے ہم کریں گے انشاءاللہ. بولو ہم سجدوں کا سرور اللہ عطا فرمائے, سجدوں کی مٹھاس اللہ نصیب فرمائے. نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ماں کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی نہ بن سکے. مسجد کا صحیح حق یہ ہے کہ مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے, آباد رہنی چاہیے. بن جائیں گے انشاءاللہ. سجدے بھی کریں گے, ہم مر بھی جائیں گے, بعد والی نسلیں آئیں گی, پھر مسجد کو آباد کریں گے. گاڑیاں کھڑی رہ جاتی ہے, چلانے والا بدل جاتا ہے. مکان یہیں پڑے, مکین بدل جاتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. اتنا مختصر, اتنی مختصر لائف ہے میری تمہاری. آتے ہوئے اذان ہوئی, جاتے ہوئے نماز, بس اتنی سی دیر لگی, آئے چلے گئے. پھر کیوں حرام کھائے؟ اپنے ایمان کا بیڑا کیوں غرق کرے؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیوں کرے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کا زنا کیوں کرے؟ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا کوئی نصیحت کر دیجئے. مشکات میں ہے, کہا جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ہم ظہر پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم عصر پڑھیں گے, عصر پڑھتے نہیں پتا ہم مغرب پڑھیں گے. کتنوں کی نماز آخری ہوتی ہے اسے خود نہیں پتا. کتنے رات کو سوتے, اٹھتے ہی نہیں, سیدھے اوپر ہی اٹھ جاتے. زمین جائیداد, دستاویز, پلاٹ, ہیرے چاندی جواہرات, سارا یہاں کا یہاں رہ جاتا ہے. چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے, ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے, سب کی یہی محنت تھی, سب سے توڑ ایک سے جوڑ. روزی کا مالک اللہ ہے. ایک پیسہ کسی کا ناجائز نہ لو. روٹی چٹنی کھا لو, بچوں کو کھلا دو, لیکن پیٹ میں ایک لقمہ حرام نہ جانے دو.
جن بچوں کے پیٹ میں لقمے حرام کے جاتے ہیں ان بچوں کو ماں باپ کے مرنے کے بعد تربت پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ بچے نہیں جاتے کبھی ماں باپ کی قبروں پہ جن کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے. اور حدیث میں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ باڈی کبھی جنت میں نہ جائیں گی جس کی نشو نما حرام غذا سے ہوئی ہو. مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. میرے نبی نے فرمایا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جسم بڑھ رہا ہے، گروتھ ہو رہا ہے، جسم میں باڈی بن رہی ہے، سارا حرام کا. وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اللہ سے مانگے ہم. نظام اللہ بناتا ہے، سب کو رئیس نہیں بنایا، سب کو غریب نہیں بنایا. آدھا گاؤں مالدار ہے، آدھا گاؤں غریب ہے. مالداروں کو حکم دیا ان غربا کو زکات دو. سسٹم چلا یار میرے رب نے. ہم تو اپنی زکات بھی ڈھنگ کی ادا نہیں کرتے. جس قوم کے رئیس زکات ڈھنگ کی ادا کرتی اس قوم کی غریب بیٹیاں کبھی طوائف نہیں بنتی. کوئی خاتون اپنا جسم بیچنے پہ تیار نہیں ہوتی، کوئی خاتون جسم فروش نہیں ہوتی، غربت کوٹھے تک پہنچاتی ہے. صرف امت مسلمہ کے رئیس ڈھنگ کی زکات دے دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہماری امت کی کوئی غریب بچی طوائف نہیں بنے گی. اس کی پیشانی پر کبھی زنا کا دبا نہیں لگے گا. ہم تو ڈھنگ کی زکات نہیں دیتے. کتنے ایسے کم ظرف لوگ ہیں جو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جنہیں دینا ہے وہ خود لے رہے ہیں. تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے کیونکہ ہم کلمے کی حقیقت تک نہیں پہنچے. مشکات میں جب تک میرا تمہارا دانا پانی ختم نہیں ہوگا وہاں تک موت نہیں آئیں گی. اور سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، گو بے شک مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب تک روزی میری تمہاری دنیا میں لکھی ہے وہاں تک موت نہیں آئیں گی. اور سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے میرے رب کو آواز لگائی. مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، تحت الثرى کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے آواز لگائی. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك. انداز دیکھو، اتنے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. میں پھنسا ہوا ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں. الہ العالمین میری مدد فرما، میرا حال تیرے سوا جانے کون. سب سے پہلے کہا لا الہ الا انت. اس پوزیشن میں مجھے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اور میرے اللہ نے جواباً کیا کہا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ فرماتا ہے اگر میرا لاڈلا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. مجھے پکارا، مجھے بلایا، سمندر کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عاجزی دیکھو، میرا حال تیرے سوا جانے کون. پھر کیا کہا؟ میں ہی ظلم کر بیٹھا، میرا قصور تھا، مجھے معاف کر دے. ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے نا سارے کہتے پتہ نہیں کون سی گناہ میں پھنس گیا. سارے جنید بغدادی ہو. بیاج کھائے بغیر تو سانسیں نہیں نکلتی، نچنیوں کے ناچ دیکھے بغیر تو سانس نہیں نکلتی.
اجنبیوں سے چیٹنگ کیے بغیر تو سانس نہیں چلتی. امام اور مؤذن کو گالی دیے بغیر تو سانس نہیں چلتی. کتنے جوان قرآن پڑھتے رمضان میں پڑھتے ہیں مول صاحب. ہم تو رمضانی مسلمان ہیں. ارے کہہ دے نا کسی کو چل قرآن پڑھ لے. ابھی کہاں رمضان کا من ہے, تو شوال چل رہا ہے. رمضانی مسلمان ہیں ہم. 2 رکوع پڑھنے کا دامن میں ٹائم نہیں. 4 گھنٹے نیٹ چلا سکتے ہو, 4 منٹ سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے. 4 گھنٹے فیس بک چلا سکتے ہو تو 40 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. رات بھر جاگ سکتے ہو گراؤنڈ کے اندر, تو 1 رات قرآن کے لیے نہیں جاگ سکتے. چلو خیر, گاؤں کا ماحول تو پھر بھی ٹھیک ہوگا. سٹیوں کا حال دیکھو. 2 بجے 3 بجے بھی چلے جاؤ, ایسا لگ رہا ہے جیسے دوپہر کے 3 بجے ہو. اب پوری رات جاگتے, ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے. پھر بیوی شادی کیوں کی, ہوٹل سے شادی کرتا. انتظار میں پڑی رہتی بیچاری. اب 3-4 بچوں کی ماں ہو گئی, اب جائے تو کہاں جائے. بیٹی نہیں چاہتی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنے. کم ظرف صبح تک بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں پہ. ہم جیسوں سے پھر فتوے مانگتے, مولانا دوسری کر سکتے, وہ پہلی کو سنبھال پہلے. کہاں گئے مولانا؟ 11 بچے آپ کے پاس ہیں. اگر آپ 4 کرے تو 44 ہو جائے. ہو جائے ماشاءاللہ. دیکھو جذبہ دیکھو. ابھی وہ 2009 میں 11 بچے تھے, ابھی تو کتنا عرصہ, 16 سال ہو گئے. دوسری کی نہیں آپ نے؟ آپ میرے سے کانٹیکٹ کرتے. ویسے بھی مولویوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, کھلانے والا اللہ ہے. لائن لگاؤ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, مشکات میں ہے. 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کا اللہ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا, بغیر حساب کتاب کی جنت دے گا. کتنے لوگ؟ 70,000. مشکات میں حدیث موجود ہے. 70,000 لوگ ایسے جن کا اللہ حساب ہی نہیں لے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا, وہ لوگ جو ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرتے ہوں گے. کوئی بھی کیسے بھی حالات آ جائے, بس سمجھو کہ یہ میرے رب کی یہی مرضی ہے. انشاءاللہ آدھا ٹینشن تمہارا وہیں ختم ہو جائے گا. بچہ مر جائے, بچی مر جائے, ماں مر جائے, ابو مر جائے, واہ فطری چیز ہے, غم ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو, میرے نبی کے آنسو نکلے جب ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. نوحہ اجازت نہیں ہے, گریبان چاک کرنا, چمڑی نوچنا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آنسو بہنا یہ تو فطری چیز ہے. غم آتا ہے چلا جاتا ہے, خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے. کسی بھی چیز میں یہاں دوام نہیں ہے. کسی کے گھر میں آج شادی کا ماحول ہے, کل اسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے. آج سیلیبریٹ کر رہے, کیک کاٹ رہے, کھلا رہے ایک دوسرے کو, کل اسی کے گھر میں جنازے نکلتے ہیں. جس گھر میں اللہ نے جشن کا ماحول بنایا وہیں اللہ ماتم کدہ بنا دیتا ہے. یہ دنیا کا یہی حال ہے. کوئی بھی کیسی بھی کنڈیشن میں ہو, ہمارا کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں کس کو بلانا ہے. بولو زور سے. جیسے یونس علیہ السلام نے اتنے اندھیروں کے اندر, مچھلی کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا, تحت الثری کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, اور پھر یونس علیہ السلام کے پکارنے کا انداز دیکھو. پہلے سب سے پہلے یہ کہا, اللہ الہ الا انت, میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. دوسرے نمبر پر کہا, انی کنت من الظالمین, میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, یہ میرے کرتوت کی سزا ہے, ظلم میں نے کیا ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کا انداز دیکھو. فرمایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہمیں معاف کر دے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, 44 لوگ مسلمان ہوئے. رات کو آتے نا تبلیغ کر کے مصلی بچھاتے, سب سے پہلے یہی کہتے ہیں, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, تیرے کرم کی چادر اگر ہٹ گئی تو میں خائب و خاسر بن جاؤں گا. ہم تو 4 نماز کیا پڑھے ولی بن جاتے ہیں. تھوڑا سا فنڈ دے دیا مسجد میں, ایسے شور مچاتے ہیں جیسے کہ مسجد ان کے باپ کی جاگیر ہو. جا لے کہ کوئی پنکھا بند کر کے دکھائے.
ایک منٹ کا میرے تمہارے اندر تحمل نہیں ہے. مسجدوں میں جھگڑے، مسجدوں میں گالیاں، منبر و محراب کا مذاق. پتہ نہیں ان کتوں کو میرے سے کیا دشمنی ہے، ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے. ارے تھوڑا بول دینے دو، ابھی چلے جائیں گے ہم. انہیں ہمارا آنا پسند نہیں ہے. کہاں ہے وہ زکریا؟ اور ایک قصہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ خاتون نے آ کر کہا وظیفہ دو. کہا کون سا وظیفہ؟ کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ ایسا تعویذ دو، ایسا وظیفہ دو کہ وہ اس عمل سے رک جائے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں میں کون ہوتا ہوں روڑے لگانے والا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے. قرآن میں پارہ نمبر 4 سورہ نیسا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو خاتون تمہیں پسند تم شادی کر سکتے ہو، 2 3 4، شریعت میں اجازت ہے. لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ ہم پہلی بیوی کے ساتھ انصاف کریں. مشکات میں اگر 2 بیویاں لائے، ایک کے ساتھ انصاف، ایک کے ساتھ ظلم کیا، ایک کے ساتھ انصاف، ایک کے ساتھ ظلم، روز محشر میں اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا، آدھا بدن ٹھیک ہوگا، آدھے بدن پہ لقوہ ہوگا. 2 3 4 کر سکتے، لیکن پہلے ایک کے ساتھ انصاف کرے. میرے نبی نے 11 شادیاں فرمائی، خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ. کتنی مائیں میری تمہاری؟ 11. امت کی مائیں 11 بیویاں میرے نبی کی تھی. آپ 11 زندگیاں پڑھو، انشاءاللہ تمہاری ایک زندگی خوبصورت بن جائیں گی. ایک زندگی جہنم بن گئی کیونکہ وہ 11 زندگیوں سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا. کیا ضرورت تھی ریس لگانے کی؟ 2 مرتبہ دوڑ لگائی. کیا ضرورت تھی جھٹا پینے کی؟ کہاں عائشہ اس گلاس میں تیرا ہونٹ کہاں لگا ہے؟ جب بتایا تو اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا. امی عائشہ فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السما. ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. اوپر والا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اوپر والا چاند دیکھا، آمینہ کا چاند دیکھا، اوپر والا چاند دیکھا، پھر آمینہ کا چاند دیکھا. میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے. میں نے 13 دفعہ اوپر والا چاند دیکھا، 13 دفعہ آمینہ کے لال کا چاند دیکھا. میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا آمینہ کے لال کا چاند اوپر والے چاند سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. اتنے خوبصورت نبی کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا. کام سارے بدصورت. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. گانا نہ سنو جوانوں، قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. شادیاں نبی کے طریقوں کے مطابق کرو. اتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے شادیوں میں. سارے کہتے ہیں سماج کو کیا منہ دکھائیں گے، کرنا پڑتا ہے. ارے باڑ میں جائے سماج، ہمیں تو قرآن اور نبی کو دیکھنا ہے. کسی بھی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی.
ہم سماج کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ کریں گے تو جہنمی بن جائیں گے. ہمیں تو میرے نبی، ہمارے نبی کی پرواہ کرنی، ہمارے اللہ کا دستور دیکھنا ہے، ہمیں تو قرآن کا سسٹم چلانا ہے. لعنتیں برستی اس گاؤں میں جس گاؤں کی شادیوں میں اسٹیج پہ لڑکیاں ناچتی ہے. بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بچی کی ویڈیو بنا کے خود اپلوڈ کرتا ہے، خود اپنا اسٹیٹس رکھتا ہے. کہاں یہ لباس؟ یہ لباس نہیں تھا فاطمۃ الزہرا کا. شریعت میں ہے ہی نہیں میک اپ لگانا. ابھی اتنا میک اپ کرتی ہے، کبھی تو خاوند بھی نہیں پہچانتا یہ میری گھر والی. پسینے اترتے تب پتا چلتا ہے تو میک اپ اترا، یہ میری والی ہے 16 سال سے. سلام بھی کر لیں، توبہ توبہ اجنبیہ نے سلام کیا، ارے میں تیری ہوں. پہچان میں نہیں آتی ہے. پورا کلر پورا دبئی چمک رہا ہے چہرے پر. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا مشکات میں ہے، مرد کی خوشبو ایسی ہو جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. تو پورا معاملہ الٹا ہے. پرفیوم لگانا خاتون کے لیے حرام ہے، وہ صرف خلوت میں شوہر کے سامنے لگا سکتی ہے، بازاروں میں نہیں. خوشبو سے اگر کسی ایک اجنبی کی نظر آوارہ ہو گئی، اس کا خمیازہ اسے اور اسے بھگتنا پڑتا ہے. شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار خاتون ہے. حبائل الشیطان کا، شیطان کی رسیاں خواتین میں ہے. کہاں ہے شادی شریعت کے مطابق؟ بتاؤ. اسٹیج میں 11 لاکھ روپے چلے جاتے. 11 لاکھ میں تو 11 مؤذن صاحب کے عمرہ ہو سکتے تھے. وہ وہاں طواف کرتا، یہاں اللہ تیری جنت بنا دیتا. ایک جھوٹی تعریف سننے کے لیے کہ نواب نے اپنی بیٹی کی شادی میں زیادہ خرچہ کیا تھا. یہ ہاتھ دھو کے، ہاتھ بعد میں دھوتے، پہلے غیبت کرتے ہیں، کھانا ٹھیک نہیں بنایا. اسٹیج کا فوٹو لیتے لیتے بھی برائی کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی، حالانکہ ویڈیو خود بنا رہا ہے. پنڈالوں میں، شامیانوں میں، اسٹیجوں میں کھلاؤ، اس کا انکار نہیں، اچھے سے اچھا کھلاؤ. ولیمہ میرے نبی کی سنت ہے، لیکن لعنت اس ولیمے پر ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں، افسوس کی بات ہے، کتنی شادیاں ایسی ہیں نا، ہم اپنے گاؤں کے مؤذن صاحب کو بھول جاتے. مؤذن صاحب یاد ہی نہیں رہے، سب کھا کے چلے گئے. اب بیگ میں بچا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ارے مؤذن صاحب کو تو بھجوایا نہیں، بھیج دو بچا ہوا. یہ اللہ اکبر کی صدا کا احترام میرے تمہارے دلوں میں اتنا رہ گیا کہ بچا ہوا بھیج دیا انہیں. سب سے اونچی گردن والے قیامت میں، آپ مانے یا نہ مانے، اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، سب سے اونچی گردن والے قیامت کے دن مؤذن ہوں گے. المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. 30 سال ہو گئے اللہ اکبر کی صدا لگاتے لگاتے. میرے تمہارے دلوں میں ان کی مکھی کے رائے کے برابر، مکھی کے پر کے برابر عزت نہیں آئی. لا تسبوا الدیک فانہ یوقظ للصلاۃ. میرے نبی نے فرمایا مشکات میں، مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. رسپیکٹ کرو، ان کا ادب کرو، نسلوں میں اللہ علماء پیدا فرمائیں گے. اذان کے جواب دینے پر فرمایا ہمارے نبی نے، جس نے اذان سنی جواب دیا دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اذانیں ہوتی ہیں، ہم اپنی گپ شپ نہیں چھوڑ سکتے. دیں گے انشاءاللہ اذان کا جواب. ابھی سے نیت کر کے اٹھی، انشاءاللہ اذان ہوگی سارا کام بند. کیا دینی انشاءاللہ اذان کا جواب؟ حدیث پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو، حدیث پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جب بھی اذان ہوگی سارا کام، خواتین سن رہی انہیں بھی کہہ رہا ہوں، اذان ہو سارا کام بند، پہلے اذان کا جواب دو. مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا. شادیاں حضور کے طریقوں کے مطابق کرو. اپنی شادیوں کے شامیانوں پہ لعنتیں مت برساؤ. اپنے پیسوں کا غلط استعمال مت کرو. 11 شادیاں ہمارے نبی نے فرمائی. 4 بیٹیاں تھی، فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم. 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. چاروں کے شوہر کے ساتھ بیٹیوں کا سلوک کیسا تھا وہ زندگی ہم نے نہیں پڑھی.
اب فتوے مانگتے رہتے مول صاحب 4 کر سکتے. ایک بندے نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا, مولانا صاحب اور بھی جبہ پہنا, آپ کا نام مول صاحب. مولانا فیصل صاحب سے تاریخ لی کہ مولانا آپ میرا نکاح پڑھائے. کوئی بات نہیں, چلو میں پڑھا لوں گا. جمعہ کا دن طے ہوا, وہ آ رہا ہے پرفیوم لگا کے ماشاءاللہ گھر سے نکل رہا ہے, جبہ بھی پہنا ہے, امامہ پہنا ہے. اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا آج مولانا فیصل صاحب میرا نکاح پڑھائیں گے, میں نے تاریخ لی ہے. کہا اچھی بات, تم 4 کر سکتے ہو, ہم کہاں روک سکتے, لو شربت پی کر جاؤ. شربت پی کے سویا, اٹھا منگل کے دن. اب ہڑبڑا تھا, وہ بھاگ رہا ہے. اس کی بیوی نے کہا روک, کہاں جا رہا ہے؟ کہا بتایا تو تھا میرا شادی کا پروگرام ہے, مولانا فیصل صاحب سے تاریخ لیے میں نے. کہا آج منگل ہے, دوبارہ ایسا ارادہ کیا قیامت کے دن اٹھے گا. لیکن اللہ کی قسم زنا سے بہتر ہے دوسری شادی. طاقت ہے, پال سکتے ہو, سنبھال سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو, تو دوسرا آپشن بہتر ہے زنا کے مقابلے میں. وہ تو خباثت ہے, وہ تو جہنمی عمل ہے. 4 کا آپشن اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں دیا؟ میں تو چلا جاؤں گا, آپ جانے, آپ کی بیویاں جانے. وہ کہیں گے دوسری دفعہ بلاؤ نہیں مولوی کو, سارا ماحول بگاڑ کے چلے گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس خاتون نے آ کر کہا تعویذ دو, وظیفہ دو. کہا کون سا تعویذ, کون سا وظیفہ, تو کیا کروانا چاہتی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی میرا خاوند دوسری شادی کا پروگرام بنا رہا ہے, میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ ایسا تعویذ دے دے, آپ ایسا وظیفہ دے دے, میں پڑھوں, میں تعویذ دباؤں, وہ یہ اس عمل سے رک جائے. بایزید بستامی کہنے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. شریعت نے اجازت دی ہے, میں نہیں دے سکتا. وہ خاتون نے جھٹ سے کہا اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتی. آپ میرا چہرہ دیکھتے, اللہ نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے, آپ خود فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے. جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو اس کی خات سوکن نہیں ہونی چاہیے. جب اتنی بات اس نے کہی, میں کلمے کی حقیقت بتاتا ہوں, جب اتنی بات اس نے کہی تو بایزید بستامی نے کہا لا الہ الا اللہ, وجد میں آ گئے. مریدین نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. کہا کون سا مسئلہ؟ بایزید بستامی نے کہا مریدین سے میرے ایک سوال کا جواب دو, اس خاتون کا حسن و جمال ذاتی ہے یا عطائی؟ ذاتی ہے یا عطائی؟ اللہ نے دیا ہے یا اس نے خریدا ہے؟ کہا عطائی, اللہ نے دیا ہے. سیکنڈ سوال, مجھے بتاؤ اس عورت کا حسن و جمال عارضی ہے یا مستقل؟ کہا عارضی. تیسرا سوال, بتاؤ اس خاتون کا حسن و جمال فانی ہے یا باقی؟ کہا فانی ہے. بایزید بستامی نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. کہا حضرت کون سا مسئلہ؟ کہا فانی حسن و جمال والی, عارضی حسن و جمال والی, عطائی حسن و جمال والی اگر اپنی سوکن برداشت نہیں کر سکتی تو حسن و جمال کو پیدا کرنے والا خدا اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے, کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے. پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے, کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے. پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہم سارے نماز میں پڑھتے بچپن سے ایاک نعبد, ارے بولو وَإِيَّاكَ ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھی سے مدد مانگتے, پھر بھی در در مشکل کشائی کے لیے بھٹکتے رہتے. شاعر کہتا ہے پڑھتے ہو نماز میں ایاک
نعبد وإياك نستعين. پھرتے ہوں پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. آدم علیہ السلام کی عرفہ کے میدان میں سننے والا کون؟ بولو زور سے. آدم علیہ السلام کی عرفہ کے میدان میں سننے والا کون؟ نوح علیہ السلام کی سمندر میں سننے والا کون؟ اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کی آتش نمرود میں سننے والا کون؟ اللہ. چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کی سننے والا کون؟ اللہ. درخت کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کی سننے والا کون؟ اللہ. تختہ دار پہ عیسیٰ روح اللہ کی سننے والا کون؟ اللہ. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سننے والا کون؟ اللہ. اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی سننے والا کون؟ اللہ. 40 سال رلا کر بچھڑے یوسف سے یعقوب کو ملوانے والا کون؟ اللہ. بدر کے اندر، احد کے اندر، خیبر کے اندر، تبوک کے اندر آمینہ کے لال کی سننے والا کون؟ اللہ. بیماری کے اندر حضرت ایوب کی سننے والا کون؟ بولو. خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں. وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے. وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں. گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے. کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں. جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو. تیرے ہاتھ میں فنا بقا تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ حبیب ہو. تیرے ہاتھ میں گھٹا بڑا تیری شان جل جلالہ. بولو میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اللہ. کس سے مانگیں گے؟ بولو انشاءاللہ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بایزید بستامی کہتے عارضی حسن و جمال والی، فانی حسن و جمال والی، عطائی حسن و جمال والی اپنا سوکن برداشت نہیں کر سکتی. حسن و جمال کو پیدا کرنے والا خدا اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سجدوں میں خلوص پیدا کرو. پیسے آتے ہیں نا رب کو بھول جاتے ہیں. بیماری آتی ہے مسجد یاد آتی ہے. مقصدی سجدے بن گئے ہمارے. مقصد سے تو بندوں کے پاس جاؤ تو تھپڑ مار دیتے، رب کے ساتھ مکر کرتے. اور ایک بات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر میری خدائی کو سمجھنا ہے، میری وحدانیت کو سمجھنا ہے، میری الوہیت کو سمجھنا ہے، 10 سال مولوی بننے کی ضرورت نہیں، قاری بننے کی ضرورت نہیں، مفتی بننے کی ضرورت نہیں. دودھ کا ایک پیالہ ہاتھ میں لے لے، ذرا اتنا سوچ لیا کر یہ دودھ آیا کہاں سے؟ بھینس کا دودھ پیتے، بولو یہاں تو پیور ملتا ہوگا. کتنا بھاؤ ہے؟ 80. ملائی تو آتی ہوگی نا اوپر، پانی ملایا ہوا ہے، سب گڑبڑ ہے مجھ سے. 80 پھر بھی میرے لیے تو مہنگا ہے. 50 ہوتا تو بھاڑے پہ رہنے آ جاتا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا
ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. بھینس کا رنگ کالا، جو چارہ تُونے کھلایا اس کا رنگ ہرا، اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کا رنگ لال. اللہ فرماتا ہے گوبر اور خون کی نالیوں کے بیچ میں سے بائی پاس کا راستہ میں نے بنایا، صاف شفاف پیور دودھ تیری بالٹی میں نے اتارا. ارے او میرے بندے، آج تک تجھے سمجھ نہ آیا یہ دودھ آیا کہاں سے؟ گوبر کا ایک قطرہ موجود نہیں. اگر گوبر آ گیا، میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے، بدبو پھوٹیں گی، دودھ نہیں پیے گا. خون کا ایک قطرہ موجود نہیں، میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے، خون آئے گا، کلر متاثر ہوگا، میرا بندہ دودھ نہ پیے گا. گوبر اور خون کی نالیوں کے بیچ میں سے ایک تیسری نالی میں نے بنائی، صاف شفاف دودھ، لبنن خالصا سائغا للشاربین. سنگاڑے پیس کے نہیں دیے، پاؤڈر والا بنا کر کے نہیں دیا، خون گوبر ملا کر کے نہیں دیا، لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے جب میں پیور دیتا ہوں تو پیور مانگتا ہوں. آج تو میرے سجدوں میں ملاوٹ کرتا ہے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ جب پیور دیتا ہے تو پیور بولو. ارے ملاوٹ تو بندے کرتے. ایک بندہ بہت دیر سے دودھ دینے گیا، گھر والوں نے کہا اتنی دیر ہو گئی، کہا پانی کہاں رہا تھا؟ نہیں آتا، ملاتا پھر آتا. ملاوٹ والا اللہ نہیں دیتا. سنگاڑے پاؤڈر بنا کر کا نہیں دیا، لبنن خالصا. جب پیور دیتا ہے تو پیور مانگتا ہے. اب تو سجدوں میں ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ مخلوق بے شمار ہے، خالق ہے بس ایک. مخلوق بے شمار ہے، خالق ہے بس ایک. حاجت طلب بہت ہے، حاجت روا ہے بس ایک. کیوں معلوم بات توحید و سنت کے خلاف؟ میرا خدا ہے بس ایک، میرا رسول ہے بس ایک. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارو. اگر کلمے کی حقیقت تک میں اور آپ پہنچ گئے، پھر شوق سے مل جاؤ. گاؤں میں جنازے اٹھانے والے روئیں گے، لیکن کلمے کی روح سینے میں موجود ہوں گی. اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا. کوئی کام وہ نہ کرو جو کلمے کے تقاضے کے خلاف ہو. کوئی اٹھتا ہوا میرا تمہارا کوئی قدم ایسا نہیں ہونا چاہے جو شان نبوت کے خلاف ہو، سیرت مصطفیٰ کے خلاف ہو. ہمارے نبی نے تو کتنی تکلیفیں اٹھائی اس دین کے لیے. میں نے تم نے کیا تکلیف اٹھائی ہے؟ اس زمانے میں تبلیغ کرنا، یہ کلمہ سمجھانا اس زمانے میں کتنا مشکل تھا. یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام میرے تمہاری دہلیز تک ویسے نہیں پہنچا. بڑی دردناک کہانیاں ہیں. 11 ٹکڑے کیے گئے اسی کلمے کی وجہ سے. چمڑی ادھیڑی گئی بلال حبشی کی. 11 ٹکڑے امیر حمزہ کی کیے گئے. شوق سے کلیجہ چباتی ہے ہندا میرے نبی کے سامنے دیکھ کر. وحشی ابن حرب نے نیزہ مارا تھا، میرے نبی کے دانت مبارک شہید کیے گئے. میں نے تم نے کون سی شہادت دی ہے؟ کھانا دین میں 3 دفعہ کھاتے، نماز جمعہ کو آتے. وہ قربانی نہ دیتے. یہ صحابہ کی مرہون منت ہے، یہ ایمان میرے تمہارے تک پہنچا ہے. ابھی جس دور میں میں اور آپ جی رہے، یہ کلمہ اپنا کلمہ بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. مشکات کتاب الفتن، حضور نے فرمایا اتنا بگڑے گا سماج، سوسائٹیاں اتنی بگڑ جائیں گی. صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. یہ جتنے جنازے اٹھتے ہیں نا جو ایمان کی حالت میں جاتے ہیں، یہ رو نہیں، اپنے مقدر پہ رو. پتہ نہیں میرا تمہارا مقدر کیسا ہوگا. یہ تو چلے گئے، جنت کے مسافر بن گئے. یہ 60,000 فلسطین میں دیکھو، غزہ کے مسلمان کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. 60,000 کا عدد بتاتے، پتہ نہیں حقیقت کہاں تک ہے.
لاشیں 5-5 دن کے بعد لاشیں ملتی. ایک ویڈیو دیکھی تھی, میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا. معصوم بچے کا ٹکڑا اٹھا کے کتا بھاگ رہا ہے منہ میں دبوچ کر. ہم سے فلمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے حرام خوری نہیں چھوٹتی. میرا اللہ اتنا پاور والا ہے, جو حالات وہاں ہے وہ یہاں بھی پیدا کر سکتا ہے. کورونا میں نہیں دیکھا تھا کتنے لوگ مر گئے ہمارے گاؤں سے. چھینک کھائے آدمی جگہ بدل دیتا تھا, چھینک سے ڈر لگتا تھا. آدمی چھینک سے اتنی دہشت تھی, باپ بیٹے سے نہیں ملتا, بیٹی ماں سے نہیں ملتی. جن کو جانا تھا وہ چلے گئے. اللہ چاہتا میرا آکسیجن آپ کا بھی اپ ڈاؤن کر سکتا تھا. جلانا تھا جن کو وہ آج بھی زندہ ہے. میں اور آپ سب کچھ بیچ دے, جتنا ہمارا زمانہ گزر چکا ہے زندگی کا ہم واپس نہیں لا سکتے. میرے کو اور آپ کو آگے کہاں تک جانا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. نہ پچھلا دور واپس لا سکتے, آگے کہاں تک جانا ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو ابھی سے اسی وقت سے یہاں سے نیت کر کے اٹھے, انشاءاللہ صاف ستھری زندگی گزاریں گے. وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ کہ کل میں تقاضوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جاؤ جماعتوں میں جاؤ, دین کی محنت کرو, اپنا کلمہ اپنے کلمے کو بچانے کے لیے جاؤ. جتنے اعمال ہیں نا اس اعمال سے جڑو, مسجدوں میں بیٹھو, مسجدوں سے وابستگی اختیار کرو. بہت ممکن ہے اگر ہم نے مسجدوں کی دہلیز چھوڑ دی, قرآن کا راستہ چھوڑ دیا, سیرت مصطفیٰ کو پسے پش ڈال دیا, بہت ممکن ہے کہ شیطان اور نفس میرا تمہارا ایمان اچک لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جالا اس مجلس کو قبول فرمائے. آنے اطراف و اکناف سے جتنے لوگ آئے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. جس دین کے لیے ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے, ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے وہ قربانیاں پڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جانے ہے اللہ کون مکانے ہے اللہ جتن جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی سے پیار ہے, بتاؤ کن کن کو نبی سے پیار ہے؟ ماشاءاللہ. تو نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے پیار کریں گے, بولے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے اس دین کے لیے جتنی قربانیاں دی, ہم قربانیاں تو نہیں دے سکتے لیکن قربانیاں پڑھ تو سکتے. پڑھیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. دے نہیں سکتے, پڑھ تو سکتے. جب تک میرے تمہارے سینے میں عشق رسول مکمل نہیں ہے وہاں تک میرا تمہارا ایمان قابل قبول بھی نہیں. یہ رواں اللہ کی قسم قرض رسالت میں جھگڑا ہوا ہے. حضور دنیا میں نہ آتے نا میرا آپ کا انسان بننا بھی مشکل تھا. وہ آئے نکاح زنا میں فرق ہوا, وہ آئے سچ اور باطل میں بکھیرا کون کر کے بتاتا. حضور دنیا میں نہ آتے سچ اور جھوٹ میں تمیز کون کر کے بتاتا. حضور دنیا میں نہ آتے حق اور باطل میں تمیز کون کر کے بتاتا. نکاح اور زنا میں فرق کون کر کے بتاتا. بھائی کو بھائی کا مقام ملا, باپ کو باپ کا مقام ملا, بیوی کو خاوند کا بیوی کو ساتھ ملا. کون بتاتا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کتنے کم ظرف نوجوان ایسے جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. صحابی آئے حضور کے پاس, صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہاں تیری ماں. پھر کہاں ماں, پھر کہاں ماں, 3 دفعہ. چوتھی دفعہ پوچھا پھر کہاں جا تیرا ابا ابو کا. 3 حق پہلے ماں کے بتائے, کیونکہ 3 کام ایسے ہے جس کا باپ کا سابقہ نہیں پڑتا, ماں کا سابقہ پڑتا ہے. سب سے پہلے پیٹ میں رکھنا بہت مشکل کام ہے. جیم میں جاتے ہوں گے نا بندے, 2.5 کلو اٹھا کے دیکھ لو, 2.5 کلو 10 منٹ 2.5 کلو وزن اٹھا کے کھڑے رہو, بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بڑی سزا دی گئی ہو. 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے, چلو 6 مہینے کے بعد 2.5 کلو, لیکن 3 مہینے اٹھا کے رکھتی. کام بھی کرنا ہے گھر کا سارا. اور اگر ساس تانے دینے والی ہو تو زندگی ختم, گھر جہنم. بچے کو بھی سنبھالنا ہے, بچے کا گروتھ بھی بڑھانا ہے, ساس کے تانے بھی سننے.
बैलेंस नहीं है घरों में। आने वाली बहू को बेटी मानते नहीं हो, फिर वो मां कहां से मानेंगे? सारों का जान होता है कि ये मुझे मां माने, तू बेटी तो मान ले। तेरी बेटी तूने रुखसत कर दी, वो जब वैकेशन में आती है, हमारे घरों का ये माहौल बना हुआ है, वो आ गई तो बस इतना प्यार दे दिया कि बहू की कोई इज्जत नहीं रही नजरों के सामने। बहू का प्यार चाहते हो तो बहू को चाहते हो कि ये मुझे मां माने, तो पहले उसको बेटी मनवाओ, क्या ये मेरी बेटी है। अपनी सगी बेटी के सामने कहो कि तू तो 2 दिन आके चली जाएंगी, ये मेरी सच्ची बेटी है, 6 साल मेरी खिदमत कर दी। ये आपका एक जुमला अल्लाह की कसम इसकी थकन को उतारने के लिए काफी है। उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा जिस घर में बैलेंस बनता है। उसी घर में तलाकों की आवाजें आती है जिस घरों में बैलेंस नहीं होता। हम कितने रिश्ते टूट गए, कितने रिश्ते टूटते, और बात में कुछ भी नहीं होता, नमक मिर्च पर तलाकें हो जाती। बर्तन धोने पे कोई तलाक देता है, कपड़े धुलवाने पे कोई तलाक दिलवाता है। इतना टॉर्चर बेटों पर, बस तलाक दे दो, ये नहीं चाहिए चुभे, नऊजुबिल्लाह। तलाक देने वाला तलाक लेने वाली किलाहुमा मलऊनान, हदीस में है दोनों पे अल्लाह की लानत। अल्लाह ताला इस लानत से हमारे घरों को बचाए। ये सिस्टम हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमने नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा तुम्हारा पूरा समाज मुआशरे को, हर गांव को अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों सुन्नतों को गांव में जिंदा करने वाले पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु, सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, फअल बिना मा अंत अहलुहु, इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम इस गांव में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जितने हमारे गांव से बारगाह हिज़्बी में जा चुके हैं, अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब मरहूमीन तक पहुंचा कर सबके लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमा। अल्लाह जितने स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अल्लाह हम सब पर इल्म का बांका अता फरमा। इशाअत दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक हम सबको मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में दाई को जिन लोगों ने ताउन किया, तमाम नौजवानों को दामे दीरा में कदम सुखा ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, मुआविनीन मुहसिनीन मुंतजिमीन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमा। या अल्लाह हम सबको नमाजों का पाबंद बना, कुरान की तिलावत का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के तरीकों सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह कलमे की हकीकत तक पहुंचाकर, कलमे की रूह को हमारी रूह से मिलाकर कलमे के तकाजों पर अमल करने की अल्लाह हमें हमारी नस्लों को अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मस्जिद का काम चल रहा है, या अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा, तेरा घर बन रहा है। या अल्लाह हम तमाम को इस मस्जिद के तामीरी काम में या अल्लाह अपना हलाल माल या अल्लाह खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे गांव से बहुत सारे लोग बिल्मी ममालिक में हैं, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी आए हुए हैं या अल्लाह इनका जब भी जाने का प्रोग्राम हो, इनके सफर को आसान फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है, ये बहुत फानी जहान है, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, हम कब जाएंगे वो तू ही जानता है। या अल्लाह रोजाना अपनी मर्जी से रात को चादर उड़ते हैं, हम जानते हैं एक वक्त आएगा लोग कफन की चादर उड़ाएंगे, वो दिन आए तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। रोजाना अपने इख्तियार से गुस्ल करते हैं, अल्लाह हम जानते हैं एक घड़ी ऐसी आएगी लोग हमारे बदन को गुस्ल देंगे, वो दिन आए रोजाना रात को गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम जानते हैं आज अपने इख्तियार से रुकू सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त आएगा हमारी नमाज़ें जनाजा पढ़ाई जाएंगी, वो दिन आए या अल्लाह सजदों का सुरूर अता फरमा। या अल्लाह नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, ध्यान वाली नमाज नसीब फरमा। या अल्लाह एक वक्त आएगा तेरी बारगाह में हमारी पेशी होंगी, वो वक्त आए तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह शिफाए कुल्ली का फैसला फरमा। जो जिस लाइन से दुखी परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमने मांगा हम तुम्हारिया गांव से अल्लाह मुहिब्बीन आए हुए हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके, या अल्लाह इनकी हाजिरी मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.